کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آج کاروان سرائے میں ہم ماضی کی نہیں بات کریں گے، ماضی بعید کی بات کریں گے اور پاکستانی شمال کی بات کریں گے، گلگت بلتستان کی بات کریں گے، کیونکہ عام طور پہ کانسیپٹ یہی ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ جب شاہراہ قراقرم یہاں پہ بنائی گئی تب بیشتر علاقے تہذیب کی زد میں آئے۔ تہذیب سے مراد ہے کہ وہ ماڈرن تہذیب، میں اس کو تہذیب تو نہیں کہتا، کیونکہ تہذیب جو ہے اپنے طور پہ پنپتی ہے ہر جگہ، ہر خطے میں، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے، موسموں کے اعتبار سے، ان لوگوں کے جو سائیکالوجیکل ایک ٹرینڈ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ان کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر ہم جائیں ماضی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب چلاس میں چٹانیں ہیں، ان کے اوپر راک کارونگ ہے اور ان کے اوپر میں پوری چٹانیں وہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جو ڈیم وغیرہ بن رہا ہے اس میں وہ بچ جائیں۔ سنا ہے کہ ان کو کاٹ کے لے جا رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ بہت قیمتی ہمارا خزانہ ہے، کیونکہ جب بدھ بھکشو یہاں سے گزرتے تھے تو وہ سٹوپاس بناتے تھے، ہرن بناتے تھے، بندے بناتے تھے، وہ سارا کچھ۔ اور اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ کارگا گلگت میں بدھ ہے، 2500 سال پرانا، اور آبویسلی اس زمانے میں بدھزم کا یہاں پہ راج ہوگا، جس طرح بلتستان تو سراسر بدھستان، اور اس میں جو اسکردو کے قریب چٹان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-6 بدھاز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آبویسلی آج سے 2500 سال پہلے جب یہاں سے لوگ گزرتے تھے تو کیوں گزرتے تھے؟ یہ راستہ تھا نا، اور راستے میں آبادی ہوگی، تو وہ سویلائزیشن کیا تھی؟ کیونکہ ان کو کھانا پینا، باقی جس طرح کی آپ کی کاروان سرائے ہے وہاں کاروان سرائے ہوگی تبھی وہ راستہ اختیار کرتے تھے نا، تو اور کوئی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے تھے؟ اچھا، ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ شاہراہ ریشم ہے، یہ شاہراہ ریشم نہیں ہے، یعنی سلک روڈ جو ٹپیکل ہے وہ تو سیدھی وینس سے لے کے شیان تک جاتی، اس کی جو آف شوٹ تھیں وہ بے شمار تھیں، کیونکہ تمام تاجر جو تھے وہ وہاں سے وینس یا ارض روم سے شروع ہو کے شیان تک نہیں جاتے تھے، بلکہ انہوں نے جو مال اسباب لیا ہوتا تھا وہ مختلف خطوں کے لیے لیا ہوتا تھا۔ چنانچہ اگر قزاقستان میں کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ ادھر ہو گئے، ادھر سب کانٹیننٹ میں کوئی چیز بیچنی ہے تو اس طرف آ گئے۔ چنانچہ اس بدھزم کا دور جو ہے اس سے پیشتر کیا تھا؟ کیا یہ ایک ویرانہ تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر لٹنر بہت مشہور شخص ہیں، اورینٹل کالج کے وہ رہے پروفیسر بھی، ان کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے، بہت زیادہ مشرق پہ انہوں نے کام کیا۔ وہ ان زمانوں میں وہاں پہ گئے گلگت بلتستان، اور بہت کم لوگ ادھر جاتے تھے کیونکہ خطرہ بھی تھا، اور لوگ جو تھے وہ اپریہنسو تھے، اینی باڈی ہوز کمنگ فرام آؤٹ سائڈ۔ چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو نالج ہے، مقامی داستانیں، ان کو جمع کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے خاص لے میں ڈھول والوں کو کہا کہ وہ ڈھول بجائیں۔ وہ لے ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہونی۔ چنانچہ ارد گرد جو فار آف دیہات تھے، یہ جھونپڑے تھے، جو بھی لوگ رہتے تھے اپنی اپنی تہذیب میں مگن، وہ نیچے آتے تھے، اور ڈاکٹر لٹنر ان کو کوئی انعام و اکرام بھی دیتے تھے اور کہتے تھے مجھے کہانیاں سناؤ۔ ان کہانیوں میں بدھزم کی اتنی بات نہیں ہوتی تھی جتنی اس سے بھی پہلے کی راجوں مہاراجاؤں کی بات ہوتی تھی، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم کسی نے غور نہیں کیا، انہوں نے ان کو مت سمجھا۔ لیکن اس کا جو انکشاف ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہوا پتن میں۔ آپ پتن کی چرواہی کو جانتے ہوں گے، میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ پتن میں ایک چرواہی تھی، تو بھیڑ بکریاں چراتی، تو ایک جگہ کوئی چیز چمک رہی تھی، تو اس نے یہی سمجھا کہ کوئی دھات ہے، میں گھر جا کے بیچ لوں گی، بہت غربت تو بہت تھی، تو اس نے اس کو کھود کے نکالا، اینڈ انیشلی شی تھاٹ کہ کوئی دھات، اور وہ اس کو لے کے گئی مقامی جو سنیار تھا یا جو بھی پرکھ رکھتا تھا، تو اس نے کہا بی بی یہ تو سونا ہے، اور وہ منکے تھے اتنے اتنے بڑے چوڑے، اور ایک ایک منکا کو آدھے آدھے کلو کا تھا، اور وہ پیور گولڈ تھا۔
وہ 18 یا 19 من کے دریافت ہوئے. اس میں سے 3-4 وہ لے کے گئی سوات, وہاں پہ ایک جیولر کو دیے, اس نے سونے کے پیسے ادا کیے اور اس کو ظاہر ہے کہ میلٹ کر کے زیورات بنا لیے. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد آرکیالوجی جو ہے کے پی والوں کا, ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے وہ جتنے من کے باقی تھے, میرا خیال 15 یا 16, وہ قبضے میں لے لیے. اب ان منکوں کے اوپر کوئی عبارت لکھی ہوئی, کوئی شبیہیں ہیں, اور ان کے بارے میں قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ آج سے 4-5 ہزار سال پہلے, یعنی جب یہ سب کچھ نہیں تھا, تب ان خطوں میں راجے مہاراجے تھے, سلطنتیں تھی بہت شاندار. اور یہ جو ہے اس کو پتنگ کا ہار کہتے ہیں. یہ کوئی ہارنما چیز تھی, یا تو کسی دیوتا کے گلے میں تھا, یا کوئی مہاراجہ جو تھا وہ اسے زیب تن کرتا تھا. تو اس ڈسکوری سے یہ خطے 5000 سال پہلے کی تہذیب میں چلے گئے کہ ان دنوں بھی یہاں پہ تہذیب تھی. اب یہ جو ہار ہے یا اس کے باقی منکے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے جو ٹریجری ہے اس میں محفوظ. میری ملاقات ہوئی سمد صاحب سے, ہی از ان چارج آف کے پی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور باقی نوادرات کے. تو ان سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ہار کا پوچھا. کہنے کہ جی بالکل ہے, اس کو زیادہ پروجیکٹ نہیں کیا جاتا, بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہے, کیونکہ وہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اس کو زیادہ پروجیکشن وہ دیتے نہیں. تو پاکستان میں میری نظر میں کچھ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو بیش قیمت ہیں. بیش قیمت سے مراد ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, مطلب $10 ملین بھی نہیں ہے, $1 بلین بھی نہیں ہے, کیونکہ ان جیسی اشیاء دنیا بھر میں نہیں ہے. ایک تو ڈانسنگ گرل ہے موہنجو-داڑو کی, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس تو نہیں ہے, وہ دلی کے میوزیم میں ان دنوں کو نمائش ہو رہی تھی انڈس ویلی سویلائزیشن کی, تو اس سلسلے میں وہ عارضی طور پہ وہاں پہ گئے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے واپس نہیں کرنا تھا. ایک وہ ہے, ایک گرینڈ پریسٹ ہے جو ہے اس کا موہنجو-داڑو کا, ایک کنشک کی ہے کیسکٹ, جو کنشک مہاراجا تھا بہت بڑا, اور وہ پشاور سے نکلی تھی, برانز کی ہے, کچھ اس کے اوپر مورتیاں وغیرہ بنی ہوئی. یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ بہت گراں قدر ہیں اور ان کو ٹریجری میں سنبھالا گیا. اور مجھے کیسے معلوم ہوا کہ آپ نے شاید ہمارے پشاور کے کچھ پروگرام دیکھے ہوں گے کہ ہم پشاور میوزیم میں گئے تو وہاں پہ کنشک کی وہ کیسکٹ پڑی, تو آئی واز فیسنیٹڈ. کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا, اس کی جو ہوتی ہے ویلیو وہ اس کی اینٹیکوٹی میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کی بنی ہوئی یا کسی کے, یہ برانز کی ہے. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیا اس کو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں. یہ ایسے ہی ایک سینٹیمنٹل سی اپروچ ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو میں نے چھو کر دیکھا. تو انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا, بعد میں سمد صاحب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم آپ کے لیے نکال دیتے ہیں, ویسے اجازت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کاپی ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. ہم رسک ہی نہیں لے سکتے کہ اوریجنل کنشک کی جو کیسکٹ ہے وہ یہاں رکھیں, وہ بھی ٹریجری میں محفوظ ہے. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ودن 4 or 5 months یہ کنشک کی جو اوریجنل کیسکٹ ہے, موہنجو-داڑو کا جو پریسٹ ہے, اور ڈانسنگ گرل کا ایک اور ہمارے پاس چھوٹی سی ڈانسنگ گرل ہے, ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے, جس کی نمائش ہالینڈ میں ہوئی تھی لائک میوزیم میں. اور ایک آئینہ بھی ہے موہنجو-داڑو کا. آئینے سے مراد ہے کہ وہ اس کو بہت چمک دے کے چمکدار بنایا گیا دھات کو. تو ان کی نمائش اوپن ہوگی. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب میں وہ ہار دیکھوں, اور اس کے بعد مطلب میں وہاں پہ جاؤں پتن اور وہ جگہ دیکھوں. ویسے میں وہاں پہ گیا تھا, چھوٹا سا گھر تھا اس کے چروائی کا, اور بعد میں حکومت نے اس کو پیسے دے کے حج بھی کروایا. تھوڑا سا وقفہ ہم لیں گے کیونکہ گفتگو تو جاری ہے. کچھ عرصہ پہلے میں براؤز کر رہا تھا تو میں نے ٹی وی پہ ایک صاحب کو دیکھا, بڑے گڈ لکنگ سے, عزیز علی داد ان کا نام تھا, اور وہ جو گفتگو کر رہے تھے
وہ اینشنٹ زمانوں کی کر رہے تھے, مظاہر پرستی کی کر رہے تھے, انہی خطوں کی. تو میں نے پھر وقار سے کہا, میں نے کہا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے تو اگر ممکن ہو تو ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اور آپ جانتے ہیں وقار انسائکلوپیڈیا ناردرن ایریا کا, تو اس نے فوراً دریافت کر لیا کہ جی وہ آج کل اسلام آباد میں. سو ان سے گزارش کی گئی اور وہ اسپیشلی اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں عزیز علی داد صاحب. اب ان کی جو ہے کوالیفیکیشن وہ بہت لمبی چوڑی, میں ضرور سے زیادہ پڑھے لکھے, مطلب فلاسفی میں بھی کچھ کیا ہوا ہے اور برلن میں بھی رہے ہیں, شاید جاپان میں بھی رہے ہیں, وہاں بھی پڑھتے رہے ہیں, سیریا تک میں رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بے شمار ڈگریاں اور بے شمار علم حاصل کیا. اب اتنے زیادہ علم رکھنے والے شخص سے تھوڑا سا علم نکالنا کہ جو کہ ہم ایوریج لوگوں کو سمجھ آ سکے بڑا مشکل ہوتا. تو بات اور داد صاحب ہم شروع اس سے کریں گے کہ جی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے اور کس طرح اس لائن کی طرف آئے اور آپ کی بنیادی انٹرسٹ کیا کیا. بہت بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ سے گفتگو کر کے میں آپ سے سیکھ سکوں, کیونکہ آپ نے گلگت بلتستان کو جس لیول پہ انٹروڈیوس کروایا ہے, ایک ان نون سا علاقہ تھا, اس کو نیشنل لائم لائٹ رائٹنگ کے حوالے سے اور پھر میڈیا پہ بھی آپ نے لائم لائٹ پہ لایا. باقی میرے متعلق یہ ہے کہ میری پیدائش گلگت سٹی میں ہوئی ہے. تعلیم میں نے کراچی میں, راول پنڈی میں اور بعد میں لندن سے میں نے تعلیم حاصل کی, اور پھر برلن اور ٹوکیو میں نے ریسرچ فیلوشپ کی ہے. وہ دونوں جگہوں پہ میں گلگت بلتستان کے متعلق ہی ریسرچ کر رہا تھا. اور بنیادی طور پہ جو ایکسپوجر ہوتا گیا مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک تو اپنی کم علمی کا احساس زیادہ ہونے لگا کہ مجھ میں علم کم ہے, اور ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ میں دنیا کا علم تو حاصل کر رہا ہوں لیکن اپنے جو خطے کے متعلق میں بالکل لا علم ہوتا جا رہا ہوں. تو ایک طرف سے علم حاصل کرتا جا رہا تھا فلسفے میں, دوسری طرف اپنے علاقے کے متعلق میں بالکل نابلد ہوتا جا رہا تھا. تو ایک طرح سے اپنی ذاتی ایک میری عرض تھی. اور اس زمانے میں جب میں نے لکھنا سٹارٹ کیا, اسٹوڈنٹ لائف انڈر گریجویٹ تھا, تو اس زمانے میں گلگت بلتستان کو کوئی اس شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا, ایک مبہم سی ٹرم تھی, نام تھا. داد صاحب اتنی مبہم تھی کہ میرے ایک دوست ہے جو پرنسپل تھے اسکردو کالج میں, خواجہ مہرداد. اچھا, خواجہ مہرداد نے مجھے بتایا, میں اس پرائم منسٹر کا نام نہیں لوں گا, کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی خدمت میں کچھ گزارشات, ظاہر ہے کہ کوئی صاحب اقتدار آئے تو آپ کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ یہ رستہ بنا دیں, یہ کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلیشیئر کو ذرا گلشیر کر کے مقامی زبان, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گلیشیئر ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے, اس میں پانی آ جاتا ہے, کوئی پل بنا دیں, اس کو ذرا قابو کریں. 2-3 لوگوں نے کہا. تو انہوں نے فوری طور پہ حکم دیا کہ بھئی یہ جو گلشیر ہے یہ کوئی بہت بڑا بدماش ہے, تو اس کو فوراً پولیس والوں کو کہا کہ پکڑ کے میری خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو نجات ملے. یعنی ان کو گلیشیئر میں اور گلشیر میں کوئی فرق نہیں نظر آیا. اسی طرح ایک تب کی بات ہے, خواجہ صاحب آئے ایک محفل کہہ رہا ہوں, ایک میٹنگ میں اسلام آباد, وہاں کیبنٹ کے لوگ بھی بیٹھے, تو سب کا انٹروڈکشن ہوا, مختلف خطوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, اپنے اپنے مسائل جو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ پیش کر رہے تھے. تو ان کا جب انٹروڈکشن ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اسکردو سے آیا ہوں اور میرے یہ مسائل ہیں, تو ان میں سے باقاعدہ منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں خواجہ صاحب, ہم بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں. انہوں نے کہا جی میں بلوچستان کی نہیں, میں تو اسکردو کی, جب وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا, بلوچستان کی بات. یعنی اس حد تک لا علمی تھی. لیکن اب تو اور صورتحال ہو گئی, اب باقی پاکستان کے لوگ نہیں جانتے, ناردرن ایریا کو زیادہ جانتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی لوگ بہت کم جانتے تھے ان دنوں.
تو اسی زمانے میں پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا، اور جب میں ایجوکیشن میں حاصل کر رہا تو میرا انٹرسٹ فلسفی، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے، تو میرا انٹرسٹ زیادہ ہسٹری آف آئیڈیاز پہ ہے، فلسفی ہسٹری آف آئیڈیاز کی تاریخ میں کس طرح سے لوگوں نے کس طرح سے سوچا ہے، سوچنے کے طریقے بھی چینج ہوتے ہیں۔ میری کتاب جو نومیڈک میڈیٹیشنز، اس کا سب ٹائٹل ہے وینڈرنگز ان دا ہسٹری آف آئیڈیاز، نومیڈک میڈیٹیشنز۔ میڈیٹیشن، یہ کہاں سے مل سکتی؟ میں آپ کو آج ہی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ ٹھیک۔ تو اس دوران میرا انٹرسٹ میتھولوجی میں بڑھ گیا، میں نے گریک میتھولوجی بڑی پڑھی، مڈل ایسٹرن میتھولوجی، رومن میتھولوجی، تھوڑی بہت یہاں کی ہندو میتھولوجی پڑھی۔ تو میرا پہلا مضمون جو اردو میں چھپا انڈر گریجویشن میں، وہ تھا بلورستان کی دیومالائی روایت۔ اس زمانے میں نے شمالی علاقہ جات نہیں کہا، بلورستان، ہاں وہ پرانا اردو میں چھپا تھا۔ تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا شروع سے ہی اینشینٹ ہسٹری یا ہماری جو لوکلائز انڈیجینس ایک ورلڈ ویو تھا، میتھولوجی تھی، اس کو میں ایکسپلور کر لوں۔ کیا ویو تھا؟ ورلڈ ویو یہ تھا کہ ہمارا ورلڈ ویو، اس کو اینیمسٹک یا اس کو مظاہر پرستی جسے اردو میں کہتے ہیں، کہ مظاہر پرستی یہ ہے کہ جو فطرت میں، نیچر میں جو بھی چیز نظر آتی ہے، یہ انسان، حیوان اور نیچر میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے کل کا حصہ ہے۔ ہر چیز، ہر شے، انسان، حیوان، ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ اسی لیے اس اوورآل ورلڈ ویو میں ہر چیز کی اپنی اہمیت تھی، کیونکہ اس چیز کو اگر وہ ڈیویٹ کرتی تھی اس ورلڈ ویو سے، تو وہ سارا جو یونیورس یا انوائرمنٹ کا سٹرکچر وہ کولیپس ہو جاتا تھا۔ تو میں نے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ پتھر ہے، پتھر کے اندر ہمارے شنا اور بریچز کے میں یٹھولو یا پھت کہتے ہیں، وہ اس کا مسکن ہوتا ہے۔ بہت بڑے بولڈر کو انٹل ریسنٹلی گاؤں میں توڑا نہیں جاتا تھا۔ اچھا، کہ ایج میں بلاسٹنگ پہ لوگوں نے مخالف کیا، آپ کیوں بلاسٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ تو یٹھولو کا گھر ہے۔ یہ جو یٹھنی کہتے ہیں، نہیں یہ کیا اس کو کہتے تھے؟ یٹھولو، یعنی کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یٹھولو یہ ہو گیا کہ ینٹرک بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رزق کا دیوتا تھا۔ واہ، رزق کا دیوتا تھا۔ یہ جو یٹھنی بودھا کہتے ہیں، ہم کرگا بودھا کو یٹھنی کہتے ہیں، اٹ از اے فیمیل نیم آف یٹھولو۔ اچھا، وہ مونس ہے یٹھولو کی، فیمیل ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے وہاں حسن کی دیوی کو مللیلی کہا جاتا تھا، اب اس دیوی کو بھول گئے ہیں، لیکن خوبصورت لڑکی کو شنا میں مللیلی کہا جاتا ہے۔ کیا ذرا واضح طور؟ اچھا، اسی طرح نہیں کیا کہتے ہیں خوبصورت؟ مللیلی، بیلیلیلی، مللیلی، میلالیلی، وہ کسی کو کہنا ہی پڑ جاتا ہے نا۔ کسی خوبصورت لڑکی کو ہم مللیلی کہتے ہیں، وہ اس دیوی کا دیوی کا اب دیوی بھول گئے، نام رہ گیا۔ اسی طرح فطرت کی دیوی جو آپ کو شکار، نیچرل وائلڈ لائف کی، جنگلی حیات کی دیکھ بھال کرتی تھی، چراگاہوں کی، اس کو مرکم کہا جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ ٹیمپل ہوتا تھا۔ کارل یتمار نے باقاعدہ تو پہ نوٹ کیا ہے اس کو، ہراموش میں، گور میں، ناصر آباد، ہراموش میں بھی، ہاں اس کا باقاعدہ ٹیمپل ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کے کوئی آثار باقی ہیں؟ آثار، ہاں، کہاں پہ؟ ہراموش اور ادھر گور میں، گور دیامر میں۔ ہاں نہیں، گور تو میں جانتا ہوں۔ اچھا، لیکن ہراموش میں کیونکہ میں گیا ہوں، کون سی ایگزیکٹ جگہ وہاں کوئی آئیڈیا؟ میں وہ نکالتا ہوں، خالتورو کی طرف جا کے، وہاں پہ پورا ایک فیس ہے ایک پہاڑ کا، وہاں پہ یہ پوجا کی جاتی تھی اس کی۔ اور اسی طرح میوزک کی اور وار کی دیوی ہے، یودینی ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شنا زبان میں ایک کنسٹرکشن ہے۔ ہم اسی طرح نہیں کہتے مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک دلائی ہے۔ اچھا، اس سے کنسٹرکشن کیا، اس کا کیا مطلب؟ بھوک دلائی ہے، مطلب میں اردو میں رف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ شنا میں کہتے ہیں ماں اوینی تھریگن، کس نے دلائی ہے؟ دلائی ہے ایک فیمیل کی طرف ریفر کرتا ہے۔ تو وہ بیسکلی بھوک کو مٹانے کی دیوی تھی۔ اسی طرح مجھے غصہ دلائی ہے، مروش تھریگن، تو غصے کی بھی ایک دیوی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح بہت سارے کریکٹر ہے۔ اچھا، روح قبض کرنے والا شردنگیلو یا جردنگیلو کہتے ہیں، وہ ایک خاص قبیلے پہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان قبیلے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں میں کوئی مرنا ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا تعلق شمان وغیرہ جو ہے؟ شمن پھر اسی اینیمسٹک اس کے اندر بھی آتا ہے، اس کی ٹریڈیشن، کیونکہ شمن یہ ہے کہ وہ مڈل وہ ہوتا ہے جو عام انسان کو
یہ اسپرٹ سے، پریوں سے اور ان مقدس ہستیوں سے کنیکٹ کر دیتا ہے. اچھا، ڈو یو تھنک کہ دے ایگزسٹ اب بھی؟ شمن ہیں ابھی بعض گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں شمن ہیں، کیونکہ شمن بننے کے لیے آپ کو بہت سارے کیا کہتے ہیں ریچول پرفارم کرنے ہوتے تھے، اور آپ کو سرٹن ٹیبوز کو فالو کرنا ہوتا تھا. آپ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے تھے گائے وغیرہ کا، اور آپ کسی گندی جگہ نہیں جا سکتا ہے. یو ہیو ٹو مینٹین یور ہائیجین. اچھا. اور بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس تھی. موت کے گھر آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے، آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اچھا. تو ٹو بیکم اے شمن خود چوائس نہیں ہوتا تھا، وہ ایک 6-7 سال میں لڑکا یا لڑکی کو ایک خاص سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے سامنا کرتا ہے، تو پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 4-5 سال. بات چیت مسلسل جاری، لیکن تھوڑا سا وقفہ. گاؤں میں اگر کوئی بچہ 6-7 سال کی عمر میں ایک خاص اس کا ہے ٹرینڈ ہے چیزوں کے بارے میں، تو گاؤں والے جان جاتے تھے کہ اس میں وہ روح ہے شمن کی کہ بھئی اس کو استعمال، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. وہ بیسکلی تھوڑا سائیکولوجی ڈسٹرب ایب نارمل بیہیو کرنے لگتا تھا، تو اسے کہتے تھے، اب بھی ہمارے وہاں کہتے تھے یہ پریاں اس کے اوپر اترتی ہیں، پریاں آتی ہیں اس کے پاس. تو ظاہر ہے اب اس سائیکولوجیکل سٹیٹ کو علاج کرنے کے وہ پھر شمن کے پاس لے جاتے تھے. شمن دیکھتا تھا، پھر اس کو 3-4 سال انڈر ٹریننگ رکھتا رہا. ٹرین کرنے کے بعد اس کی باقاعدہ گریجویشن سیریمنی ہوتی تھی. اچھا. وہ خاتون ہو یا مرد ہو، باقاعدہ ہمارا خاتون بھی شمن؟ ہاں، شمن زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ جو ساری اوپر کی دیویاں ہیں وہ میجورٹی آل آف دیم آر فیمیل. اوکے. اچھا، یہ بہت واضح ایک مطلب فرق ہے باقی جو بھی عقیدے ہیں ان سے، کیونکہ باقی عقیدوں بیشتر میں تو مرد ڈومینیٹ کرتا ہے نا، تو اس میں خواتین ڈومینیٹ کرتی. اس میں دیکھیں زمین کو بردی کہا جاتا ہے. شنا اور بروشسکی میں بردی زمین ماں ہے، اس کی کوکھ سے ہر چیز جنم لیتی ہے. اب بھی اپنی سرزمین کو ہم ماں کوئی کہتے ہیں. ماں کوئی شنا میں ہو گیا کہ ماں دھرتی، ہم مادر وطن کہتے ہیں. مادر وطن کہتے ہیں. تو اینیمسٹک وہ نیچر اور اس سے ہے. یہ ایگریکلچر سے پہلے کا فیز ہے. ایگریکلچر تو بہت ریسنٹ ایک انوینشن ہے ہماری طرف، ایون ہیومن ہسٹری میں. تو اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ایک پروٹو ریلیجن وہاں پہ ایمرج ہوا تھا جس کو ہم مظاہر پرستی یا اینیمسٹک ریلیجن، یہ کتنا پرانا پاکستان میں اس کو بون مت بھی کہا جاتا ہے. اچھا، بون مت. کیونکہ میں اگلے روز ماؤنٹ کیلاش کے بارے میں کچھ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 ریلیجنز ہیں، ان کے لیے یہ مقدس ہے. ہندوؤں کے لیے، بدھزم کے لیے، جین کے لیے اور بون کے لیے. اور میں آگاہ نہیں تھا کہ بون کوئی ریلیجن ہے. تو بون ریلیجن کی کیا تفصیل؟ بون ریلیجن پہ بہت اچھا کام بلتستان کے رائٹر ہیں غلام حسن لوبسانگ. لیکن کیا بونزم بونزم شمنزم کہیں آپ؟ شمنزم ہے. شمنزم ہے تو ہماری طرف گلگت بلتستان میں یہ شمنزم کو ہم فالو کرتے تھے بہت اسٹرکٹلی. میں نے اس دن بھی کسی پروگرام میں ذکر کر رہا تھا، یہ بدھزم نے آ کے تلوار کے زور پہ بون مذہب کو ختم کیا ہے. اس نے بون مذہب کے بہت سارے چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے. اسی لیے اب بھی گلگت نہیں، اب بھی بونزم ہے. بونزم وہ پریکٹسز کلچر میں ہیں. ہمارے وہاں گلگت بلتستان ایون لداخ اور کیلاش تک، کیلاش بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، نسلاً ایک ہے، ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں. یہاں پہ ہمارے ڈے ٹو ڈے جو ریچولز اب بھی ہمارے جو ثقافتی تہواروں سے لے کے رسومات جو ہیں وہ سارے کے سارے بون اور شمنزم سے انفلوئنسڈ ہے. بدھزم کا آپ کو کچھ نہیں ملتا وہاں پہ پریکٹسز سے. مثال کے طور پہ ہم سردیوں میں پرانے گھر کے اندر جاتے ہیں، جو نیچے والا گھر ہوتا ہے اس کو ہم دمن کھیا کے باقاعدہ ہم ایک تقریب کرتے ہیں. وہاں سے اس دیوتاؤں کو، دیویوں پریوں کو نکالنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سردیوں میں یہاں تھے، اب گرمیوں میں یہاں تھے، اب سردیوں میں ہمیں اس کی یہاں بیٹھنے دو. یہاں. اور ہمارے وہاں عقیدہ یہ تھا بونزم کا کہ جو ویران پڑا رہتا تھا مکان،
اس میں دیوی اور دیوتا ہاں وہ آ کے وہ پھر بیٹھ جاتے تھے. وہ بیٹھ جاتے. اسی طرح پھر ہمارے یہاں پہ یہ جو شاپ ہے گلگت میں، میں نے ریسنٹلی لکھا بھی ہے، شاید وہ کچھ اگلے ہفتے تک نیشنل نیوز پیپر میں بھی آئے. شاپ کی جو رسم ہے، شاپ نام دعا کو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی رسم نکلی ہے مورکم دیوی کی پوجا کی جاتی تھی، وہاں سے نکلی. یہ کون سی دیوی؟ یہ مورکم دیوی فطرت کی جو دیوی ہوتی ہے، ریسرچ کی ہے. ہاں، تو وہاں سے شاپ کی رسم نکلی جو 21 دسمبر. شاپ کیا ہے؟ شاپ 21 دسمبر کو محلے کے سارے لڑکے جمع ہو کے ہر گھر پہ جا کے دعائیں دیتے ہیں. شینام شاپ دعا کو کہا جاتا ہے. وہ پوری تقریب ہوتی ہے، وہاں سے 18 کوئی آٹا دسمبر دیتا ہے، کوئی گوشت دیتا ہے. اچھا، اس کی تفصیل مختلف جو گاؤں ہیں وہاں بھی یہ 18 دسمبر کی تقریب ہوتی؟ یہ بیسکلی 13 دسمبر سے 21 دسمبر تک. 21 دسمبر تک وہ سارا گوشت ہو گیا، آٹا پرانے زمانوں میں، فروٹ ہو گیا، ڈرائی فروٹ سارے جمع کر کے وہ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ جمع کر کے وہ پھر 3 دن جشن مناتی تھی. 21 دسمبر کو جو شری بدت کو مارنے کی اس میں رسم بنائی. کس کو مارنے کی؟ شری بدت جو ہمارا آدم خور دیوتا تھا. اچھا، یہ ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں. آدم خور گلگت کا ایک دیوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا تھا. میرا اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، کینیبلزم ان گلگت. اچھا، وہ پھر بعد میں وہ ہسٹوریکل پرسنالٹی تھا. وہ آخری بدھسٹ ہمارا کنگ تھا گلگت کا. ہی ہیز بین ٹرانسفارمڈ انٹو میتھیکل کریچر. اچھا، میتھیکل کریچر. تو 21 دسمبر کو پھر وہ جشن میفنگ ہے بلتستان میں. اسی طرح تلینو ہے گلگت میں. اچھا، نہیں 18 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 21 دسمبر کو شری بدت کو آگ میں ڈال کے اس کی بیٹی نے آذور جمشید جو باہر بدخشان سے آیا تھا ایران سے، اس کے ساتھ مل کے سازش کر کے اس کے وزیر کے ساتھ مل کے انہوں نے شری بدت کو کہتے ہیں اس کی روح جو ہوتی تھی، اس کی جان جو ہوتی ہے، روح بیسیکلی اس کا دل جو بنا ہوا تھا وہ مکھن کا تھا. وہ کسی چیز سے نہیں مرتا تھا، نہ تلوار سے نہ تیر سے. وہ آگ سے بہت ڈرتا تھا، پگھل جاتا. وہ آگ کے ایک انہوں نے اس کے مین قلعے کے دروازے کے سامنے ایک انہوں نے کھڑا کھودا، اس کو کور کیا. جب وہ نیچے گرا تو اوپر لکڑی ڈال. اچھا، یہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے مرنے کو یا ختم ہونے کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. اور آگ اس لیے جلاتے ہیں کہ خطرہ یہ کہا جاتا ہے کہ آگ لگنے کے بعد وہ جلس گیا تھا، وہ باغ کے اندر گلیشیئر میں جا کے چھپ گیا اشکومن میں. اچھا، خطرہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو جائے. اچھا دیکھیں، اشکومن اور غزر وغیرہ میں بھی یہی کہانی ہے. ہاں، مثلا وہاں پہ ایک دروازہ ہے، اس کی نشان ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں ارواح کی جو ہے دنیا اس میں کھلتا ہے. وہ چرتوئی کہتے ہیں، میرے خیال میں چرتوئی ہے. وہ اشکومن اور وہ سنگم پہ ہے، یاسین اور اشکومن کے ویلی کی سنگم پہ. اس کو بعد میں یہ اسلامائز کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ بھی کرگا بدھا کی طرح کوئی اسٹیچو تھا، اس کو توڑ دیا گیا. وہ نہیں ہے، اس کو بیسیکلی پریوں کا دروازہ کہتے ہیں. وہاں سے آپ پریوں کے دیس میں داخل ہوتے ہیں. وہ ایک یہ اب نہیں کھلتا، ہمارے زمانے آئے تو بند ہو گیا. ایک قیاس یہ ہے کہ وہ مورکم دیوی کا وہاں پہ ٹیمپل ہوتا تھا. یہ جو ریسرچ کی دیوی نہیں، ریسرچ نہیں، فطرت کی دیوی. فطرت کی دیوی، نیچر کی دیوی ہے. تو بہت سارا یہ ہوا کہ ابھی ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ ہر چیز کو بدھسٹ قرار دیتے ہیں. ہر رسم کو بدھسٹ قرار دے کے اچھا آگ کا کچھ آ گیا تو لوگ، یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ آپ کی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، کنٹینیوس روایت، اس کا بدھزم سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا مظاہر پرستی سے. اور اسلام بھی آیا ہے تو انٹل ریسنٹلی 1960-70 تک لوگ بیسکلی، مجھے خود یاد ہے گاؤں میں جاتا، میرا دادا کچھ وہ تھریشنگ کرتے تھے. اس زمانے میں مشین نہیں آئی تھی تھریشنگ کی. تھریشنگ کرتے تھے تو وہ گندم جو اس کا کچھ حصہ یا کچھ کھانا پکا کے رکھتے تھے تاکہ وہ رزق کا دیوتا آ کے اس کو اٹھا لے گا. اگر اس کو آپ خوش نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر وہ آپ کی گندم ساری چلا لیتا ہے. تھوڑا سا وقفہ ہم لیں گے کیونکہ گفتگو تو جاری ہے. جو چیزیں میرے ذہن میں نہیں تھیں وہ بھی ہمیں بتائیں اور انلائٹن کیا کم از کم مجھے کہ بھئی یہ جو ہے مظاہر پرستی، یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کے معاشرے میں کہاں کہاں موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے مطلب یہ آپ نے شمن کی بات کی کہ میرا مطلب ذاتی ایکسپیرینس تو نہیں ہے، 1-2 انسیڈنٹس ہیں
مطلب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو بلیو کہ ان کو فیوچر کا علم ہوتا ہے؟ میں تو خیر ذاتی طور پہ کیونکہ میں بہت زیادہ ماڈرن سائنسز میں میری تربیت ہوئی تو وہ معصومیت چھین لی مجھ سے، یا ڈس انچانٹمنٹ جسے میکس ویبر اچھا، وہ معصومیت ہونی چاہیے. معصومیت بعض اوقات آپ کو فطرت کو انجوائے کرنا ہے، وہ معصومیت ہونی چاہیے. اچھا، کیونکہ میں منگولیا کے ایک ٹرائب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ بالکل کٹ آف ہے، یعنی وہ اولان باتور سے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے یا ہیلی کاپٹر وٹ ایور، اور وہ رشیا کے بارڈر کے قریب. تو ان کا جو مذہب تو نہیں کہنا چاہیے، کہہ لے کہ جو وے آف لائف ہے مظاہر پرستی، اس میں وہ رینڈیئر پہ کر گئے ہیں کانسنٹریٹ. رینڈیئر کو آلموسٹ وہ اپنا اندازہ سمجھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اسی کا گوشت کھاتے ہیں، اسی کا دودھ، اور رینڈیئر کو نقصان پہنچانا وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طرح وہ جنگل جو ہے اس کو بھی وہ اپنا بڑا مانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مظاہر پرستی کو پریکٹس کرتے ہیں، اور جو کمپلشن بھی ہوتی تھی ان زمانوں میں، تو آپ نیچر کو بچاتے ہیں. نیچر کے لیے آپ میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے نا کہ یہ مقدس ہے. ویسے تو ہمارے ماشاء اللہ اسلام میں بھی ہے کہ جو درخت ہیں ان میں بھی روح ہیں، جو بھی جاندار چیز ہے اس میں روح ہے. بلکہ وہ میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب ایک درویش جنگل میں جاتا ہے تو وہاں کے شجر اور پتھر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کلام کرتا ہے. یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ ان میں تو مطلب ہے کہ مذہب میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ یہ مظاہر پرستی تو میں نہیں کہوں گا اس کو، دیٹ از پارٹ آف دا ریلیجن. تو یہ جو شمان کا میں بتا رہا تھا، مجھے ایک امریکن ملا تھا، تو وہ جا رہا تھا اوپر، گلمرگ کے اوپر کوئی گاؤں تھا، یہ میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ کوئی خاتون رہتی تھی، وہ اس کا بڑا معتقد تھا، اس کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں 2 سال پہلے یہاں آیا تھا، اس سے ملا تھا، اور میری زبان نہیں جانتی تھی. تو اس نے کہا کہ تم اس سال شادی کرو گے، اور ایک بہت بڑا شاندار دعوت ہوگی، اور اس میں تم اپنی بیوی کو ملو گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں واپس چلا گیا، بھول بھال گیا. تو وہاں پہ کوئی مطلب ڈانسنگ بال تھا یا کوئی دعوت تھی کاکٹیل کی، آئی ڈونٹ نو، بہت بڑی تھی. اس میں وہ ایک خاتون کو ملا اور اس کی شادی ہو گئی. تو وہ جا رہا تھا، وہ بلیو کرتا تھا اس کے اوپر. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، اس کو کیا پتا کہ میں نیو یارک سے آیا ہوں، اس کو کیا پتا. تو ہی واز گوئنگ دیئر. اسی طرح ہی آخری بات میں کروں گا، میں بھی انٹرسٹڈ ہوں شامنزم میں، کہ ماسٹر حقیقت جو میرے اول دوست پسو کے، بلکہ پسو میرے نزدیک ماسٹر حقیقت، تو ان کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ لوکل شامن، اور اچھا مجھے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے، ہم نے اسے بلایا، کوئی گفتگو کی، جو بھی اس کی تفصیل رہنے دیتے ہیں. لیکن اس نے ماسٹر حقیقت کو بتایا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی 1 ہفتے کے اندر اندر. ان کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، اینڈ ماسٹر حقیقت بلیوڈ اٹ، کیونکہ وہ بھی پیروکار تھے، کیونکہ وہی جو پرانی ٹریڈیشنز تھی، اور وہ بالکل اچھے والے تھے. لیکن ایک جگہ ان کا پاؤں پھسلا، کو پتھر یہاں لگا، اینڈ ہی ڈائیڈ. تو مطلب ہے کہ کہنا میں یہی چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری. خواتینوں کا جو فطرت ہے، جو قدرت ہے، جو نیچر، اس کی واسٹنس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ میرا خیال یہ پہلا پروگرام ہے جو میں نے، اور تھینک یو عزیز علی داد صاحب، ان کے علم کی وجہ سے یہ کنٹینیوس ایک پروگرام تھا، اور اس میں کہیں مجھے نہ دخل اندازی کی ضرورت پیش آئی ہے، بلکہ میری پیاس اور بڑھی. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کی بھی پیاس بڑی ہوگی. یہ پیاس بجھانے کے لیے اس بہت ہی ازمنہ قدیم کی جو ہے مظاہر پرستی اور رسومات اور پریاں وغیرہ، پریوں کا دروازہ دیکھیں نا، ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا.